ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام و حفاظ کرام و حاضرین محفل، خواتین پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ہی خوش نصیب ہے ہم اور آپ جو آج اس عظیم الشان محفل میں شرکت کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہی ہیں۔ آپ تمام حضرات کو بہت پہلے یہ اشتہار کے ذریعے خبر دی جا چکی ہے کہ آج کی اس محفل کے جو دولہا ہے پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، گلے گلزار اشرفیت، مفکر قوم و ملت، ناصر مسلک اعلیٰ حضرت، شہزادہ مخدوم سمنا حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد اکمل میاں اشرفی اشرف الجیلانی، سجادہ نشین خانقاہ سمدیہ ٹانڈا شریف سے چل کر آپ کے دربار محبت میں وہ تشریف لا چکے ہیں۔ انہی کے ساتھ ساتھ سیدی سرکار سید کلیم اشرف میاں صاحب قبلہ مقام درگاہ شریف سے چل کر آپ کے بارگاہ میں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور آج کے خصوصی خطاب کرنے کے لیے شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مفتی کمال الدین صاحب علیمی یہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور بلبل باغ رسالت شہکار ترنم جناب محترم فیصل ربانی صاحب بہرائچ شریف سے چل کر کے تشریف لا چکے ہیں، اور بلبل باغ رسالت شہکار ترنم محترم جناب شعیب اظہری کانپوری یہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ان کے علاوہ اور تمام لوگ مقامی و بیرونی علماء کرام، مشورہ اعظام، مشائخ اعظام تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ آپ تمامی حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ حضرات محترم، بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج اس گاؤں میں
آج اس محلے میں ایک آل رسول کے قدم پڑ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، اے محبوب تم کہہ دو میں جو کچھ دیا اس کی کچھ اجرت نہیں چاہتا سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت، اہل بیت کی محبت۔ میرے امام فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ آئیے حضرات محترم بلا تاخیر و تبہیر ایک مرتبہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار سیدی ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار نائب پروردگار ہستی کی اولین فصل بہار جان عالمی طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ہدیہ درود شریف پیش کر لیں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور محبت سے نبی اور آل نبی پر درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج جو میری تقریر کا موضوع ہے محبت اہل بیت اور شان اہل بیت پر ہے۔ اللہ تعالی نے کلام پاک میں اتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، اپنے محبوب کو حکم دیا محبوب اعلان کر دو کہ میں تم سے کچھ اجرت نہیں طلب کرتا ہوں سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت۔ اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، اللہ نے صرف حکم دیا کہ اعلان کرو میں کچھ نہیں چاہتا سوائے قرابت داروں کی محبت، اہل بیت کی محبت۔ آخر اسی کا حکم کیوں؟ ہم اور آپ اس محفل پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس محفل پاک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے مقدس فرشتے اس محفل میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے مقدس فرشتے تو تشریف لاتے ہی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے آقا بھی اس محفل میں تشریف لاتے ہیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں میرے بھائی کچھ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر سے یہ لوگ یقینی طور پر جلسے پر آئے ہوئے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ محفل کا ادب کیا ہوتا ہے، محفل کا مقام کیا ہوتا ہے، محفل کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، محفل کی پہچان کیا ہوتی ہے، تو میرے بھائی میری گزارش ہے آپ سے کہ آگے آ جائیں، یہ کرسیاں آپ کے لیے لگائی گئی ہیں، یہ شامیانہ ٹینٹ روشنی سب آپ کے لیے یہ اہتمام و انتظام کیا گیا ہے، ورنہ
مجھے کوئی شکایت نہیں ہے آپ سے، آپ کی مرضی، آپ جہاں بیٹھے، لیکن کسی نے کہا تھا تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا، جا تجھے کچھ سبق یاد نہیں ہو سکتا۔ اگر سے آپ لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں تو تھوڑی دیر یہ ہم اپنا وقت کہیں نہ کہیں گزارتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہمیں موقع ملا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ لمحہ ہم لوگوں کے سامنے آیا کہ کچھ دیر اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر کی محفل میں گزارے۔ اگر سے آپ کو کوئی پریشانی، کوئی دقت نہ ہو تو آگے آ جائیں، ورنہ کوئی دقت نہیں ہے۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم لوگ نبی کی مقدس محفل میں بیٹھے ہیں۔ کسی نے ایک بزرگ سے سوال کیا، تم نبی کے زمانے میں نہیں تھے، پھر تم نبی کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ نبی کی محفل کیوں سجاتے ہو؟ نبی کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ نبی کی ولادت کا جشن کیوں مناتے ہو؟ جلسے کیوں رچاتے ہو؟ نبی کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ کسی نے بزرگ سے سوال کر دیا۔ اب وہ بزرگ تھے، کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی محدث نہیں، کوئی مفکر نہیں، کوئی عالم دین نہیں۔ اب وہ جواب دے تو کیسے دے؟ وہ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، تم نہیں تھے نبی کے زمانے میں، تمہارا وجود نہ تھا نبی کے زمانے میں، تم نہ تھے نبی کے زمانے میں، پھر یہ تم نبی کا ذکر کیسے کرنے لگے؟ یہ تم نبی کا میلاد کیسے منانے لگے؟ یہ تم نبی کا جشن کیسے منانے لگے؟ وہ بزرگ تھے، انہوں نے جواب دیا۔ وہ کوئی مفتی نہیں تھے، وہ کسی بخاری سے جواب نہیں دے سکے، وہ کسی کتاب سے جواب نہیں دے سکے۔ جب اس نے سوال کرنے والے نے تھوڑا پریشر ڈالا اور وہ بار بار پوچھنے لگا کہ یہ بتاؤ تم نبی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ جب تمہارا وجود نہیں تھا، تم نبی کے زمانے میں نہیں تھے، تو پھر تم یہ ذکر کیوں کرتے ہیں؟ وہ بزرگ جواب دیتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مدینہ و مکہ تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہوائیں یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مذہب اسلام، عصمت سرکار مدینہ، نعرے رسالت، زمین و زمان تمہارے لیے، بہت مشتاق، بہت ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ یہ بزرگ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے میں نبی کے زمانے میں نہیں تھا، یہ مانتا ہوں میرا وجود نہیں تھا، لیکن جو آج جہاں ملا ہے نبی کے صدقے میں، یہ جان ملی ہے نبی کے صدقے میں، ایمان ملا نبی کے صدقے میں، جب ساری چیزیں نبی کے صدقے میں، تو پھر ہم نبی کا ذکر کیوں نہ کریں؟ بہت ساری چیزیں نبی کے صدقے میں، تو پھر نبی کا ذکر کیوں نہ کرے؟ نبی کا جشن کیوں نہ منائے؟ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب فرما دیجئے میں نے جو کچھ دیا کچھ اجرت نہیں طلب کرتا، سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت، سوائے اپنے اہل بیت کی محبت۔ ذرا غور کرے حضرت یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس طرح نبی کے گھر والوں سے محبت فرماتے ہیں، کس طرح عشق کرتے ہیں اہل بیت سے، کس طرح پیار فرماتے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ بڑا الگ ہو چکا ہے، آج ہم اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت سے دور رکھتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ آؤ ذرا غور کرو، اگر سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کوئی اگر سے ان کے بعد کوئی بڑا صحابی گزرا ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے حاکم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اتنے بڑے حاکم ہیں، اتنے بڑے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم۔ ذرا دل کی تختی پر نوٹ کرنا، ذہن و فکر کو
کو حاضر کرنا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح اہل بیت سے محبت فرماتے ہیں, کس طرح نبی کے گھر والوں سے محبت فرما رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ میٹنگ لگی ہوئی ہے, تمام صوبوں کے حاکم آئے ہوئے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں میٹنگ کر رہے ہیں. اتنے میں کون آتا ہے, ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر آ رہے ہیں. یہ حضرت عبداللہ عمر بہت بڑے مدینے کے محدث گزرے ہیں, یہ بہت بڑے مدینے کے محدث ہیں. وہ آئے ہیں, عرض کرتے ہیں ابا ملاقات کرنا چاہتا ہو. کہا بیٹے تجھے معلوم نہیں ہے میٹنگ چل رہی ہے, تو یہاں پر ملاقات کرنے آیا ہے, جا ذرا تو دروازے کے پاس کھڑے ہو جا, ابھی اندر مت آنا, اور کوئی دوسرا آئے تو اسے بھی روک دینا. اتنا کہا ہے حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے. وہ جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہاتھ باندھ کر اس طرح کھڑے ہیں حضرت عبداللہ. کوئی آتا ہے روک دیتے ہیں, اچانک دیکھتے ہیں کون آ رہا ہے, حضرت امام حسن تشریف لا رہے ہیں. امام حسن تشریف لاتے ہیں, کہتے ہیں عبداللہ بتاؤ تمہارے ابا کہاں ہے. کہا اے امام حسن ابا میٹنگ کر رہے ہیں, تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, انہوں نے منع کیا ہے کہ کسی کو اندر مت آنے دینا, لیکن میں تو تمہیں نہیں روکتا ہوں, میں تمہیں منع نہیں کرتا ہوں, جاؤ اندر چلے جاؤ. لیکن حضرت امام حسن کہتے ہیں, حضرت امام حسن کہتے ہیں میں اندر کیسے جا سکتا ہوں, تم حضرت عمر کے اپنے بیٹے ہو, لیکن انہوں نے تمہیں روک کر رکھا ہے, تمہیں اندر نہیں جانے دے رہے ہیں. مجھے کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے, مجھے کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے, ابھی نماز ظہر کا وقت ہو رہا ہے. حضرت عمر مسجد میں آئیں گے, ملاقات ہو جائے گی, وہیں پر بات ہو جائے گی. اتنا کہنے کے بعد حضرت امام حسن چلے جاتے ہیں اپنے گھر کو. تھوڑی دیر کے بعد مجلس برخاست ہو رہی ہے, میٹنگ ختم ہوتی ہے. حضرت عمر آئے ہیں باہر اور کہتے ہیں بیٹے بتاؤ کیا بات ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں ابا میری بات تو کچھ نہیں ہے, میری سب خیریت ہے, لیکن امام حسن آئے تھے. کہا امام حسن آئے تھے, تم نے روکا تو کہا, کہیں نہ ابا میں نے نہیں روکا, انہیں میں نے کہا تھا اندر چلے جائے, لیکن انہوں نے کہا مجھے بس تھوڑا سا کام ہے, ابھی ظہر کی نماز میں مسجد میں ملاقات ہو جائے گی. کہا ملاقات ہو جائے گی, وہی میں اپنا کام کر لوں گا. حضرت عمر اب اتنا سنے ہیں, اللہ اکبر, اپنے قدم کو آگے بڑھایا ہے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی پیچھے پیچھے جا رہا تھا, اپنے ابا کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. حضرت مولا حضرت امام حسن کے گھر پر پہنچے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے شہزادے تم میرے پاس گئے تھے. کہا ہاں میں آپ کے پاس گیا تھا. کہا پھر ایسے واپس کیسے آ گئے, تم نے مجھ سے ملاقات کیوں نہیں کی. کہا عمر مجھے کوئی بہت بڑا کام نہیں تھا, کوئی بہت بڑا مجھے کام نہیں تھا, میں نے سوچا آپ مسجد میں آئیں گے اور وہیں پر بات چیت ہو جائے گی. کہا نہیں, کہا تمہیں ملاقات کرنی چاہیے. امام حسن کہتے ہیں میں کیسے ملاقات کرتا, آپ کے بیٹے عبداللہ کھڑے ہیں. کہا شہزادے تو آپ کہتے ہیں آپ کے بیٹے, ارے میرے بیٹے سے اور آپ کا مقابلہ کیسا. ارے آپ تو وہ ہے جن کا نانا محمد عربی ہوا کرتا ہے, آپ تو وہ ہے جن کی ماں فاطمہ ہوا کرتی ہے, آپ تو وہ ہے جن کا نانا محمد عربی ہوا کرتا ہے. میرے بیٹے کا نانا محمد عربی نہیں ہے, میرے بیٹے کی اماں فاطمہ نہیں ہے, میرے بیٹے فاطمہ نہیں ہے. وہ یہ کہتے چلے جا رہے ہیں. اب سنیے ذرا غور کریں, اب ذرا آپ غور کرتے چلے جائیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے چلے جا رہے ہیں. اب جب وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں, حضرت عمر فاروق اعظم اپنے سر کی پگڑی کو اٹھاتے ہیں, اٹھانے کے بعد حضرت امام حسن کے قدموں پر رکھتے ہیں. کہتے ہیں شہزادے میں تو ایسا تھا, میں صحرا میں اونٹ چرایا کرتا تھا, آج جو میرے سر پر عزت کے بال دکھ رہے ہیں تمہارے نانا محمد عربی کے صدقے دکھ رہے ہیں. اے امام اے حسن مجھے شرمندہ نہ کرے. کہا بات کیا ہے. کہا مجھے شرمندہ نہ کرے, اپنی بات کہے کیا بات ہے. انہوں نے بات کہا کیونکہ وہ حضرت عمر جانتے تھے وہ اس طرح عزت کر رہے ہیں, اس طرح محبت کر رہے ہیں نبی کے اہل بیت سے. حضرت عمر کس قدر پیار فرما رہے ہیں نبی کے گھر والے سے حضرت عمر. انہوں نے بات کہی کیونکہ حضرت عمر جانتے تھے یہ کوئی ایسے ویسے گھر سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. ارے
جاتا ہے، یہ وہ در نہیں ہے جہاں پر لوگوں کو آ دیا جائے، یہ تو وہ در ہے جہاں پر لوگ ہزار در سے ٹھوکر کھا کر آتے ہیں اور قسمت بنا دی جاتی ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں تیری نسل پاک ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عشق اہل بیت، عشق اہل بیت، بنجت الپاک، نعرہ رسالت۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس قدر نبی کے خاندان سے محبت فرماتے ہیں، آپ حضرات زندہ دلی کا ثبوت دیتے رہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں لمبرا ایجنسی کے حوالے سے آپ ساری دنیا میں دکھائے جائیں گے، اور لگنا چاہیے کہ نہیں پرساد پور والوں کے اندر عشق رسول کا چراغ روشن ہے۔ ہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ قاسم بھائی آپ کو قید کر رہے ہیں، کیمرے میں قید کر رہے ہیں۔ ایک شعر ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے مولا ہم تمام لوگوں کے دلوں میں محبت اہل بیت اور محبت رسول کا چراغ روشن فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شعر ہے مجھ کو کہا گیا ہے پڑھنے کے لیے، ایک مسلسل فیض رحمت کی فراوانی میں ہے۔ اچھا شعر ہے، اگر سے آپ حضرات استقبال کرنا جانتے ہیں شعر کا تو میں شعر پڑھتا ہوں، آپ حضرات سن کے دکھا دیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں لمبرا ایجنسی یہاں پر آپ کو ریکارڈ کر رہی ہے، قاسم بھائی آپ کو ریکارڈ کریں گے، اور آپ لوگ یہ دکھا دیں نہیں واقعی ہم لوگ اشرف و رضا والے ہیں۔ آپ بتائیں اگر سے کوئی بھی یہاں پر اشرفی بیٹا ہوگا خاموش نہیں رہے گا۔ شعر سننے، ایک مسلسل فیض رحمت کی فراوانی میں ہے، ایک مسلسل فیض رحمت کی فراوانی میں ہے، دل میرا جب سے حصار شاہ سمنانی میں ہے۔ ایک مسلسل فیض رحمت کی فراوانی میں ہے، دل میرا جب سے حصار شاہ سمنانی میں ہے۔